جس سال ابراہ اپنے لشکر کے ساتھ مکہ میں کعبے پر حملہ کرنے جا رہا تھا، اسی سال حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ کچھ روایتوں سے اس کی تائید ہوتی ہے اور یہی مشہور قول ہے۔ تفسیر ابن کثیر حضرت محدثین نے اس واقعے کو تفسیر سے بیان کیا ہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے، حدیث و تاریخ کے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس طرح نقل فرمایا ہے کہ یمن پر ہیمیر کے بادشاہ کا قبضہ تھا۔ لوگ مشرک تھے۔ ان کا آخری بادشاہ جو نواز ہے، جس نے اس زمانے کے اہل حق یعنی عیسائیوں پر سخت ظلم و اتیاچار کیے۔ اسی نے ایک لمبی چوڑی خندق کھدوا کر اس کو آگ سے بھرا اور جتنے عیسائی بت پرست کے خلاف اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، سب کو اس آگ کی خندق میں ڈال کر جلا دیا، جن کی سنکھیا 20,000 کے قریب تھی۔ یہی وہ خندق کا واقعہ ہے جس کا ذکر اصحاب الاخدود کے نام سے سورہ برج میں گزرا ہے۔ ان میں سے 2 آدمی کسی طرح اس کی گرفت سے نکل کر بھاگے اور انہوں نے ملک شام کے بادشاہ کیسر سے جا کر فریاد کی، ہیمیر کے بادشاہ جو نواز نے عیسائیوں پر ایسا ظلم کیا ہے، آپ ان کا انتقام لیں۔ ملک شام کے کیسر نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا، اور یہ بھی عیسائی تھا اور یمن سے قریب تھا، کہ آپ اس ظالم سے ظلم کا انتقام لو۔ اس نے اپنے بھاری لشکر اور 2 کمانڈر ارباد اور ابراہ کو یمن کے اس بادشاہ کے مقابلے پر بھیج دیا۔ لشکر اس کے ملک پر ٹوٹ پڑا اور پورے یمن کو ہیمیر قوم کے قبضے سے آزاد کرایا۔ ہیمیر کا بادشاہ جو نواز بھاگ نکلا اور دریا میں غرق ہو کر مر گیا۔ اس طرح ارباد اور ابراہ کے ذریعے یمن پر حبشہ کے بادشاہ کا قبضہ ہو گیا۔ پھر ارباد اور ابراہ میں آپس میں جنگ ہوئی، جس میں ارباد مارا گیا اور ابراہ غالب آ گیا، اور یہی حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف سے ملک یمن کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اس نے یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ارادہ کیا کہ یمن میں ایک ایسا شاندار کنیسہ بنائے جس کی نظیر دنیا میں نہ ہو۔ اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ یمن کے عرب لوگ جو حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ لوگ اس کنیسہ یعنی عیسائی گرجا گھر کی بڑائی اور شان شوکت سے متاثر ہو کر کعبہ کی بجائے اسی کنیسہ میں جانے لگے۔ اس خیال